أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ آج 17 رمضان مبارک، اور آج کا دن دو خصوصی ریزن کی وجہ سے بہت زیادہ مخصوص ہے، بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ ایک تو یہ کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کے یوم وصال بھی ہے۔ حضرت عائشہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین کی تبلیغ بھی کی، سیاسی بصیرت بھی دکھائی، اور کئی جنگوں میں انہوں نے اس میں حصہ بھی لیا۔ اور اہل بیت کی بھی اگر فضائل کے والے سے بات کریں تو یہ ان کی راوی بھی ہیں۔ جی، آپ نے بہت شکریہ مدیہ، آپ کے جو ٹاپکس آپ نے سلیکٹ کیے ہیں وہ دونوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ان کے فضائل ظاہر ہے کہ بے شمار فضائل ہیں ان کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ، یعنی یہ ایک بڑی اہم بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور جیسے کہ ابھی مدیحہ نے کہا وہ حدیث کی بہت بڑی راویہ تھیں، اور ان سے بہت ساری احادیث منسوب ہیں، اور ان کے اس طرح سے مسائل انہیں معلوم تھے کہ صحابہ اکرام بھی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آ کر ان سے جو ہے وہ دریافت کیا کرتے تھے مختلف مسائل۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ایک بہت بڑا مارکہ ہوا تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا تھا، جو کہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی نصرت سے 313 افراد کو
शिकस्त दी थी 1000 के मुकाबले में। अल्लाह ताला की सरासर रहमत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने की फजीलत थी असल में। तो आज इन दोनों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कौन कौन तशरीफ रखते हैं? बिल्कुल जी, हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद है, हमारे साथ अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब मौजूद है, हमारे साथ हमारी बहन आयशा बिलाल मौजूद है और हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी नात ख़्वान बहन जवेदिया सलीम भी मौजूद है। आप तमाम तो लोगों को हम अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले हम ज़िक्र ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले कि निकाह में कैसे आई थी, वो क्या वाक़या था? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन के जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान सूरह नूर में अल्लाह ने 18 आयतों को नाजिल फरमाया, जिनकी शान बेनियाज़ी ये है कि अल्लाह ने उनसे वो काम लिया कि 2210 अहादीस की वो रावी अकेली रावियाँ हैं। और जब कभी साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला को कोई मामला दरपेश आता तो कुरान और हदीस से इस किसी भी मामले को ये इस्तिंबात करती थी। और जो 13 मुज्तहिदीन जो मदीने में साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे, उनमें से ये एक राविया थी। और ये एक ऐसी मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुतकल्लिमा थी, ये मसाइल को इस्तिंबात करती थी और ज़ख़ीरे हदीस में अल्लाह ने इनसे एक बहुत बड़ा काम लिया। अब वो बहन का सवाल कि किस तरह का रिश्ता हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि मुझे 3 दिन जो है वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तस्वीर फरिश्तों ने आके दिखाई, ये आपकी ज़ौजा होंगी, ये आपकी ज़ौजा होंगी और ये आपकी ज़ौजा होंगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इनका अक़्द करवाया। और इनकी ख़ासियत ये रही कि हज़रत जिब्रील अमी इन पर अल्लाह का सलाम लेकर आए। और जो रिश्ते के हवाले से बात की जाती है कि इनका रिश्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमानी दुनिया पर रखा था। जिब्रील में तो जनाब खदीजतुल कुबरा के उसमें भी सबसे पहला सलाम तो सबसे पहला तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से था। और फिर दूसरा जो सलाम जिब्राईल लेके आया अम्मा उम्महातुल मोमिनीन में, वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर नाज़िल हुआ। और फिर ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे कितनी मोहब्बत फरमाती। ये इस कायनात में ये वाहिद खातून है कि किसी नबी का रोज़ा मज़ार मुबारक हुजरे के अंदर है तो वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला। और इनकी शान ये थी कि अल्लाह ने इनके बिस्तर में भी कुरान को नाजिल किया है। और ये नबी साहब से कितनी मोहब्बत करती थी, इसका एक छोटा सा वाक़ई है कि नबी साहब ने फरमाया कि आयशा तुम मुझसे नाराज़ होती है ना, तो मुझे मालूम चल जाता तुम मुझसे नाराज़ हो। तो मैं कैसे? फरमाया वो इस तरह कि जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो तुम कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब कोई तुम नाराज़गी दिखाती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। अम्मा आयशा ने फरमाया मैं ज़बान से इब्राहिम कहती हूँ मगर दिल में तो मुस्तफ़ा आप ही होते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, ज़ाहिर है उनके लिए फ़जीलत का एक बहुत बड़ा मकाम है। मैं इस हवाले से भी जानना चाहूँगा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त क़रीब था तो ये अम्मा आयशा ही थी जिन्होंने उनके लिए जो है वो ताज़ा मिसवाक को नरम किया, चबाया अपने मुंह से, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस चबाए हुए मिसवाक से मिसवाक की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे। आपकी सर मुबारक जो है वो उनकी गोद में रखा हुआ था। मैं चाहूँगा कुछ और भी फ़ज़ाइल अगर आप उनके बयान कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 17 रमज़ान मुबारक आज 2 अहम मुनासबतें आपने ज़िक्र फरमाई। एक ख़ुद हज़रत आयशा के हवाले से अहम तरीन मुनासबत है और दूसरी मुनासबत ख़ुद ग़ज़वा बदर, जिसे मार्का बदर भी और ग़ज़वा बदरुल कुबरा भी कहा जाता है। देखिए कुरान मजीद ने अज़वाज पैगम्बर उम्महातुल मोमिनीन की शान को बड़ी शद्दुमत के साथ इस उन्वान से बयान फरमा रहा है। सूरह अहज़ाब 56वां सूरा कुरान का कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों में सबसे ज़्यादा तुमसे करीब हैं और उनकी अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं। तो देखिए जब लफ्ज़ माँ आ जाता है तो फिर यकीनन वो रुतबा दीगर रुतबों से सिवा हो जाता है। और जहाँ निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए तो हम तो उनसे मंसूब किसी सवारी की भी ताज़ीम हद दर्जा करते हैं। उनसे मंसूब कोई शजर हो, कोई हजर हो, कोई वादी हो, कोई पहाड़ हो, तो वो भी काबिल ताज़ीम होता है, चाहे जाए कि कोई शख्सियत उनसे जो है वो मुत्तसिफ़ हो जाए और मंसूब हो जाए। मैं 2 हवाले से बात करना की ख्वाहिश रखता हूँ। देखिए एक तो मुश्तरका उन्वान है उम्महातुल मोमिनीन का,
جو تمام امہات المومنین کو شامل ہے، خواہ وہ 11 ازواج ہوں یا 12 کی تعداد ہو، یا اگر 12 سے بھی زیادہ کا قول کسی نے کہا ہے، تو وہ سب پیغمبر اکرم کی حریم کہلاتی ہیں، ان کی اہل حرم کہلاتی ہیں. بالکل صحیح. ایک تو عنوان یہ ہے. پھر نبی اکرم کی بارگاہ سے کچھ خصائص عطا ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی خود مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سلام آیا. پھر دیگر امہات المومنین کے مناقب فضائل اپنے مقام پر موجود ہیں. اہم ترین خاصیت جو حضرت عائشہ کو تمام ازواج میں ممتاز کرتی ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر روایات فضائل اہل بیت کے ذخیرے میں آپ نے نقل فرمائی ہیں، اتنا وافر حصہ کسی اور بی بی کے حصے میں نہیں آیا، جبکہ دیگر ازواج پیغمبر ام المومنین موجود تھی وہاں پر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر حضرت عائشہ کا ذکر جو ہے وہ اس عنوان سے ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہے گا، زندہ رہے گا. جب جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو وہ آیات نظر آئیں گی جو ازواج پیغمبر کی شان میں پائی جاتی ہیں، یا ان کے مرتبے کو بیان فرماتی ہیں، یا ان کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کچھ آیت کی طرف. اور پھر جب ہم روایت کے ذخیرے میں آتے ہیں، بنیادی طور پر دیکھیے ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر اکرم نے یکے بعد دیگرے، آج مشکل یہ ہوتی ہے کہ آج ایک زوجہ اگر آپ رکھے ہوئے ہیں تو خواہش آپ 3-4 کی کر رہے ہیں، حق آپ ایک کر نہیں پا رہے. نبی اکرم تو کائنات کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عدل کے معیارات کو مقرر فرمایا ہے. تو آپ نے اس درجہ مقرر کیا کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے ایک دن اگر جس زوجہ کے پاس ہے تو وہی دن اسی زوجہ کے پاس ہے، تاکہ حق میں حق تلفی نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم تو ہی عدل کے معیارات مقرر کرنے. تو جو باری آپ کی اگر حضرت عائشہ کے پاس ہے تو اگر وہاں موجود ہیں اور کسی دوسری زوجہ کے یہاں سے کوئی پکا ہوا کھانا آ جاتا ہے تو ایک اندر سے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آج وقت میرا ہے خدمت کا نبی اکرم کی، تو آج اگر دوسری زوجہ کے پاس جا رہا ہے تو میں اس میں کس طرح شامل ہو سکتی ہوں، یا میرا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی اونچ نیچ ہم آپس کے رشتوں میں دیکھتے ہیں، اگر ان رشتوں کو سلجھانے کی طرف ہم بڑھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہی شخصیات ہیں نمونے کے طور پر. اگر ان کی سیرت کا خاکے کا مطالعہ کریں اور دیکھیں وہاں نشیب و فراز کیا رہا ہے، کن زمانوں سے گزرتے ہوئے کچھ شخصیات آج یہاں تک پہنچی، تو میں سمجھتا ہوں جملہ مسائل کا حل بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ روایات کے حوالے سے بیان کیا تو یہ بہرحال ایک خاصہ تھا ان کا کہ ان کے حافظے میں اتنی حدیث محفوظ رہیں کہ خود بیان فرمایا کہ 2000 کے قریب روایات تقریباً ہیں. پھر اتنی روایات کا ایک خاتون کے حافظے میں محفوظ رہنا یہ خود ایک چیز ہے، جبکہ نسیان کا معاملہ مرد سے زیادہ خاتون میں دیکھا گیا ایک عام طور پہ. لیکن چونکہ حریم پیغمبر ہے، نسبت پیغمبر اکرم سے، تو وہ عنایت بھی پروردگار کی ہے کہ ذہن میں وہ حوالے اور چیزیں بھی محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بارے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں ناظرین، کہ جب پورا کا پورا مدینہ، پورے منافقین سرگرم تھے آپ پر الزام اور آپ پر تہمت لگانے کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی. جی میں چاہوں گا اپنی بہن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اگر ہم دور دیکھتے ہیں نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریباً انہوں نے جو وقت گزارا ہے وہ اگر ہم 23 سال کے عرصے کو ڈیوائڈ کریں تو قریباً 13 سال جو ہے نا وہ ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ہیں، جس میں قرآنی آیات کا نزول ہوا. اور قرآنی آیات کا نزول ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں ہوتے تھے تو اس وقت بھی آیات کا نزول ہوتا رہتا تھا. واقعہ افک کی بات آپ نے جہاں کی ہے تو ان کی جو پاکیزگی ہے اس کا بیان وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلحت اختیار کی اور خاموشی اختیار کی. اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی خفا بھی تھیں لیکن وہ فوراً مان گئی تھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منا بھی لیا تھا. تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی عطرت میں، جن کی پاکیزگی کے لیے آیات قرآنیہ کا نزول ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے بہت بڑا ذخیرہ کیونکہ ان سے روایت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو صحیح احادیث ہیں قریباً 2210 جو احادیث ہیں وہ صحیحین ہیں، مطلب متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی. اسی طرح سے اگر ہم ان کی ذہانت کی بات کریں تو عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کیونکہ چھوٹی تھیں اور وہ گھوڑے سے کھیل رہی تھیں لیکن اس گھوڑے کے پر بھی تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. تو کہا گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تو تھے. یعنی ان کی ذہانت
اتنی زیادہ تھی. اسی طرح سے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے کوئی سوال کرتے تھے تو ہمیں اگر ہم ہر جگہ پر وہ پوچھ لیتے اور اگر ہمیں جواب نہیں ملتا تو ہمیں یہ یقین ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ سے ہمیں اس کا جواب ضرور ملے گا. اسی طرح سے طب میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو طب میں بھی وہ بہت ماہر تھیں. ان سے پوچھا, ہشام بن عروہ تھے, انہوں نے معلوم کیا, انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو طب میں اتنی زیادہ معلومات کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وقت تھا وہ میرے پاس تھے, اور جب جب اطباء تشریف لاتے تو وہ ان دوائیوں کو دیکھتی, ان جڑی بوٹیوں کو دیکھتی, انہیں حفظ کرتی کیونکہ حافظہ آپ کا بہت زیادہ قوی تھا, اور پھر ان کے اثرات دیکھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو صفات ہیں وہ بہت بلند ہیں. اسی طرح سے اتنی ان کے کلام میں فصاحت اور بلاغت تھی کہ جب پوچھا ان سے کسی نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا, اور جواب یہ تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ قرآن کے اندر تو نبی کا چلنا, نبی کا دیکھنا, نبی کا اٹھنا, نبی کا بیٹھنا, نبی کے بولنے کا انداز, گفتگو, ساری چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ فصاحت اور ان کی بلاغت تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے بات بھی کریں, یوم الفرقان کے حوالے سے بات بھی کرنی. چھوٹی سی بریک کے بعد. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جان وہی اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ سکون آفری رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جانو روح و نظر, یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جیتی رہیے. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 17 رمضان مبارک, غزوہ بدر
جب مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی لیکن سامنے جو لشکر تھا اس کی تعداد تگنی تھی، یعنی کہ 3 گنا زیادہ تھی، لیکن وہ پروردگار کی ذات پر توکل اور وہ جو محبت رسول ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتی ہے کہ چاہے آپ تعداد میں کم ہو لیکن خدا کی پاک ذات پہ توکل اور اگر محبت ہو رسول کی دل میں تو آپ کوئی بھی بڑی جنگ، کوئی بھی بڑا غزوہ آپ جیت سکتے ہیں۔ یہ توکل ہم مسلمان میں اس وقت ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ میں چاہوں گی نور بھائی ذرا ہم اس کے پس منظر کے والے سے بات کریں غزوہ بدر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک لشکر جا رہا ہے اور ابو سفیان اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ تھے کہ جو مکے کے سارے جن کا پورا سرمایہ مکے کے لوگوں کا لگا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو جنگ کی یا اٹیک نہیں بلکہ دفاع میں کی، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی جنگ سے وہ مستقل کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک مشورہ کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے جو مہاجرین میں سے تھے۔ اچھا حضور پہلے ابو بکر صدیق نے کہا، پھر عمر فاروق نے کہا، مگر حضور کی چاہت تھی کہ مہاجرین کہیں کہ کیا کرنا ہے، تو اس پہ سعد بن عبادہ انصار صحابہ نے سعد بن عبادہ ان کے سردار تھے، انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کی چاہت ہماری طرف ہے، آپ چاہتے ہیں ہم کچھ کہیں؟ جی یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کے نہیں کہ ہم کہیں آپ اور آپ کے خدا لڑ لیں، آپ ہمیں کہیں گے ہم دریا میں قدم کر لیں گے، آپ ہمیں کہیں گے ہم پہاڑ سے نیچے گر جائیں گے، آپ کہیں گے ہم تلوار سے اپنی گردنیں اڑا لیں گے، یا رسول اللہ آپ جو کہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لشکر نکلا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور رسول اللہ کے ساتھ سیدنا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کو پورا قافلہ، اور سیدنا حمزہ جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے وہ بھی ہے، اور وہ بدر کے اس علاقے کے اندر انٹری ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام وہاں دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ جبل ملائکہ آج بھی زبیر بھائی آج بھی جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں مگر جہاں جبرائیل کے قدم لگے، جہاں میکائیل کے قدم لگے، جہاں 5000 فرشتے اترے، اللہ نے اس کا رنگ ہی بدل دیا، اور قیامت تک بتا دیا کہ جہاں فرشتے جس چیز کو مس کر دیں اللہ اس کا طریقہ، اس کا انداز بدل دیتا ہے، تو جہاں رسول اللہ کے قدم لگے عرش۔ اور پھر ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور فرما رہے ہیں ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں قتل ہوگا، فلاں قتل یہاں، 70 جگہ نشان لگائے، جہاں رسول نے اشارہ کیا تھا اگلے دن صحابہ نے دیکھا اسی جگہ، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، قاتل وہی مرا پڑا تھا۔ زمین جانتی تھی جنگ مشرق میں ہو یا مغرب، جہاں مصطفیٰ نے قدم لگایا ہے، اشارہ کیا ہے، قاتل کو گرنا یہیں پر ہے، اور پھر مقتول کو اور پھر آپ یہ دیکھیں اگلے دن جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نقشہ دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور جناب حیدر کرار موجود ہیں، اور جب پھانسا پلٹا ہے علی نے تو 70 میں سے 35 کو مارا پھر علی نے۔ فاتح خیبر کی جو تلوار چلی ہے سبحان اللہ، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہے، اور اس میں کئی موضوعات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ناظرین پوچھتا ہوں کہ اگر سامنے کفار موجود ہیں اور آپ کوئی پتھر پھینکیں تو جو کنکری ہے وہ کہاں تک جائے گی؟ وما رمیت اذ رمی، کہاں تک جائے گی؟ دور، سینکڑوں دور میل دور کافر ہے، لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی نا۔ نبی اسلام نے ایسی کنکریوں کو اٹھایا اور کنکری اٹھانے کے بعد ایسے پھینکا ہے، سبحان اللہ، وہ دست مصطفیٰ، وہ دست مصطفیٰ کی طاقت، وہ کنکری جانتی ہے کہ مجھے آج مصطفیٰ پہ فدا ہونا ہے، حضور نے پھینکا، وہ ڈائریکٹ رسول کی کیا کہنے، ہاتھوں کی کنکریاں، اور جا کے دشمنان مصطفیٰ پہ لگی، اور دشمن مصطفیٰ کی وہ جو ایک ان کی کیفیت تھی وہ بدل کے رکھ گئی۔ اور نبی کے پاس یہ ہوا نعاس، قرآن کے اندر لفظ ہے کہ سیکنڈ کی قنوتگی آئی ہے، اور پھر یہاں نبی کا علم غیب بھی آتا ہے، نبی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے انٹیلیجنس کا سب سے پہلا جو طریقہ وہ رسول اللہ نے بتایا، اور نبی صاحب سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ کفار لڑتے تھے، سب سے پہلا طریقہ تھا جس کو دیکھ کر کفار ابو جہل حیران تھا، جو اسٹریٹجیز ہوتی جی۔ اچھا نبی صاحب نے انٹیلیجنس کس طرح لگائی؟ 2 صحابہ کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگائی کہ تم گشت کرو گے، اور ان صحابہ کا انتخاب کیا نہ جن کو مکہ والے جانتے ہیں جن کو مدینے والے جانتے ہیں، زبیر بھائی 9 جوان صاحب وہ گئے اور ایک لڑکے کو پکڑ کے لے کے آئے۔ اب یہ بس مختصر بات ختم کر رہا ہوں، اور اس کو سختی کر رہے ہیں کہ بتا کتنے لوگ ہیں، بتا کتنے لوگ ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، صحابہ چھوڑ دیتے ہیں، حضور نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی کہا جب وہ سچ بولتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو، ادھر آؤ بیٹے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، بتاؤ کتنے لوگ؟ فرمایا اس لیے مجھے نہیں بات۔
اچھا یہ بتاؤ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 9۔ اب ایسے پلٹے فرمایا 950 سے لے کر 1000 تک دشمن کی تعداد ہوگی، اور لوگوں نے دیکھا کہ جو مصطفیٰ کریم نے کہا تھا اللہ نے تعداد وہی رکھا، اللہ نے بارش برسا دی۔ مدینہ تو العلم ہے، مدینہ تو العلم ہے، کیا کہنے۔ اور آپ نے وہ کنکریوں کی بات کی تو جہاں اگر ابابیل کی پھینکی ہوئی کنکری میں تھا کہ وہ بھوسا بنا دے، تو یہ تو نبی کے ہاتھ کی پھیلی کنکری تھی، تو اس کی کیا بات تھی۔ ہم وہ جو شجاعت کی بات کریں، جو شجاعت نظر آئی، وہ جو مین آف دا وار جس کو کہتے ہیں، وہ ذرا پلیز اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید نے جنگ بدر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ بالتحقیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم دنیاوی اعتبار سے اسلحہ وغیرہ کے اعتبار سے پست تھے۔ جو ظاہری ایک انحصار ہوتا ہے نا کہ ان کی فوج زیادہ ہے، ان کا اسلحہ زیادہ ہے۔ دیکھیے بدر کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلی جنگ ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے اسلام کے دفاع میں لڑی ہے، اور کیفیت یہ کہ یہ جنگ مسلط کی جاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پیغمبر اکرم وہ نبی ہیں۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ جب دنیا کی تحریکیں آگے بڑھتی ہیں تو نعرے لگوا کر عوام کو آگے کر کے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پہ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَاسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللہ، فرماتے ہیں جب جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپتے تھے، ہم نبی کے پیچھے ہوتے تھے، نبی آگے ہوتے تھے۔ اور فرمایا لم یکن احد منا اقرب الى العدو منه، فرمایا حضور سے زیادہ ہمارے قریب اور دشمن سے قریب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضور دشمن اور ہمارے بیچ میں رہا کرتے تھے، یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ جنگ کا طبل بجا اور پیغمبر اکرم نے لوگوں کو آگے کر دیا، نہیں، خود پیغمبر پہلے آگے ہوئے میدان بدر میں اور اپنے دستے ید اللہ کو بلند کیا، اور عجیب و غریب جملہ جو ابھی بیان فرما رہا تھا، فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس سے پورا کر دے۔ اس کا مطلب کوئی وعدہ ہوا ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اللہ آج اگر یہ لشکر میرا مارا گیا، عجیب جملہ ہے جنگ بدر کے لیے، فرمایا اگر میرا آج یہ لشکر مارا گیا تو تیری عبادت زمین پہ کوئی نہیں کرے گا۔ یہ کیا عجیب جملہ ہے۔ اسلام کا وہ لشکر کہ جس کی رگوں میں آج جہاں تک اسلام اور مجاہدین پھیلے ہوئے ہیں وہ صدقہ اصحاب بدر کا، صدقہ بدر والوں کا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے اعلان کیا، عتبہ شیبہ ولید وہاں سے نکل کر آئے، ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں کو بھیجا، تو سامنے سے ایک آواز آئی کہ لگے یہ ہمارے سامنے یہ نہ بھیجو، یعنی دشمنی بھی یہ جانتا ہے کہ برابر کا بھیجو۔ اب نبی اکرم آئے اور سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی طرف مخاطب فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ، فرمایا تم تینوں کھڑے ہو، اور تینوں کو ایک کے مقابلے بھیجا۔ روایت ہے کہ حضرت حمزہ نے جو ہے وہ اپنے فریق کو جو ہے وہ تحقیق کیا، حضرت عبیدہ نے اپنی جگہ، اور جب حضرت حمزہ کو سپورٹ کی ضرورت پڑی تو مولا کائنات لڑتے لڑتے اس طرف گئے۔ امام ابن اسحاق تاریخ کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کانا اکثر قتل المشرکین یوم بدر لعلی علیہ السلام، اور جیسے مسلم نے فرمایا کہ اکثر مشرکین، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ لا فتح الا علی رسائف الذوالفقار کا جو نعرہ ہے وہ حاطف غیبی نے جنگ بدر میں لگایا۔ اور دو باتیں کہہ کے تمام کرتا ہوں، بدر استقامت کا ایک ایسا استعارہ بن گیا کہ آج تک جو اس ثبات کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں بدر ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت جب ہم کربلا میں کرتے ہیں تو ایک زیارت کا فقرہ ہے، حضرت عباس کی زیارت میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھی ہے، ایک عجیب جملہ ہے، اشہد انک مضیت علی ما مضی بہ البدریون، امام صادق فرمایا اے عباس میں گواہی دیتا ہوں آپ اس راستے پر چلتے ہوئے گئے جس راستے پر بدری لوگ تھے، وہ استقامت، وہ اللہ پر یقین، وہ توکل۔ تو میں سمجھتا ہوں آج جو حالات حاضر ہیں، آج جو امت مسلمہ کا فریم ہم بگڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، آج نصرت الہی موجود ہے، ہمیں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمیں وہ محبت، اس کو جذبہ کہیں کم ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جذبہ ایمانی کو بلند کریں۔ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بالکل ایسی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اسی حوالے سے بدر کے حوالے سے کچھ اور اگر واقعات آپ بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ بدر جو ہے نا وہ ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے؟ مارکہ بدر ہمیں توکل سکھاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو کعبہ کو مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اگر میرے شہر کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اور رسول کعبے سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں مدینہ میں آئے تو قریباً 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی جانب نماز تو پڑھی، لیکن بار بار چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ کعبے کو قبلہ بنا دیں، اور اللہ رب العالمین نے حالت نماز میں یہی حکم دیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جن لوگوں نے پیروی کی ان کو عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں. تو توکل کیسا کرنا ہے اللہ پر، یہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں نا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم پہاڑ سے نیچے اتر جائیں گے، کب ہم اپنی گردنوں کو کاٹ لیں گے اگر آپ کا ایک حکم ہو. تو رسول کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے ہیں نا بدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انتخاب کیا ہے جگہ کا، وہ جگہ پتھریلی سی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات معاملات میں کہتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کی اس میں مصلحت کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. رات میں اللہ نے وہاں برسات برسائی اور اس سے وہ جو پتھریلی زمین تھی وہ صحیح لیول ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے انہیں میٹھی نیند سلا دیا تاکہ وہ آرام بھی کر سکیں. ایک اونگ طاری ہو گئی، سب کے سب سو گئے. اللہ نے انہیں تقویت بخشی نیند کے ذریعے سے. اور صبح سب کو پتا تھا جناب امیر حمزہ جب تشریف لے کر آئے تو یہ بڑے بڑے نام ہیں، عتبہ، شیبہ، یہ وہ نام تھے. ابو جہل کی اگر ہم بات کریں تو ابو جہل جو بنتا تھا بہت زیادہ سورما جو بنتا، جی ہاں، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا منتخب کیا ہے. اللہ نے اس کے تکبر کو ایسے توڑا کہ جو دو نوجوان ہیں، بالکل نوجوان، کم عمری میں، اتنی زیادہ ایج نہیں تھی، معوذ اور معاذ، ان لوگوں نے کہا کہ چچا ہمیں بتائیں کہاں ہے وہ شخص. اور وہ گئے اور انہیں وار کر کے ابو جہل کو، جس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، اسے قتل کیا. تو نبی جو ہے نا وہ ہیں کہ جو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں کہ کہاں کون مرے گا، کہاں مرے گا. ابو جہل، عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. حضور نے، اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ساری چیزیں جو پلان تھا کہ بدر، وہ جو مقام جس جگہ پر آپ ٹھہرے وہ مقام وہ تھا جہاں پر کنواں تھا، تو سب سے پہلے پانی حاصل کیا گیا. پھر عرب کا یہ رواج تھا کہ جب وہ بھیجتے تھے تو وہ ایک دم حملہ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک دم حملہ نہیں کریں گے. نبی نے بتایا کہ ہم نے لڑنا کیسے ہے. نبی نے کہا کہ ایک دم سے تیر نہیں برسانے، جب دشمن بالکل قریب آ جائے. نبی آخری وقت تک یہی چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ نبی جو ہے نا وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین. مسلمان جنگ اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنی عورتوں کی، اپنی عزت نفس کی، اپنے بچوں کی، اپنی جگہ کی حفاظت چاہتا ہے اور دین کی سربلندی چاہتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر جیسا مارکا ہوا. اور مکے میں یہاں سے جتنی لاشیں گئی ہیں نا کفار کی، تو ہر گھر میں ایک کافر جو ہے وہ ایک کافر کی موت. اچھا ایک اور چیز یہاں سے بھی نظر آتی ہے کہ جیسے انہوں نے مثال دی نا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو خود رہبر جو ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہوا. تو یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی بڑا مارکا ہے تو یہ نہیں کہ لوگوں کے بچوں کو آگے بھیجا کہ تم جا کے آگے جنگ کرو، اپنے اہل بیت سے کہا تم جا کے لڑو. ان کو پتا تھا نا کہ یہ مقام اہل بیت ہی ہیں جو لڑ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی 50% جو شکست دی ہے، مطلب مین آف دا میچ کہیں، وار آف دا میچ کہیں، وہ کون ہیں؟ جناب علی ہیں. اور ان کو بھیجا ہے رسول نے کیونکہ معلوم تھا، کیونکہ جب خندق تھی تو خندق میں بھی دیکھیں کیا عمر تھی ان کی، چھوٹے سے تھے. جب خیبر میں بھی اس کے بعد ہے 40 سن کے بعد وہ بھی. بھائی یہ وہ ہیں کہ ان کے زبان پر پہلی جو گھٹی گئی ہے، جو غذا گئی ہے وہ رسول کی گئی ہے، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے. تو نبی کو سب سے زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ جناب علی پر ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آگے حضرت علی کو بھیجا. اور وہ نور بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو شجاعت بھی تھی تو شجاعت بھی یہی سے ملی تھی، رسول پاک سے ملی تھی، کیونکہ رسول پاک کیونکہ وہ رحمت للعالمین جنگل. لیکن اگر ان کی شجاعت کی دیکھیں کہ اگر علم ہے وہ باب العلم ہے، مدینۃ العلم باب العلم، تو جو شجاعت کا بھی وسیلہ یہی تھا. دیکھیں میں حضرت علی کو جب دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. جو فوجی ہوتا ہے وہ مفسر نہیں ہوتا، جو مفسر ہوتا ہے وہ متکلم نہیں ہوتا، جو متکلم ہوتا ہے وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، جو فقیہ ہوتا ہے وہ قاضی نہیں ہوتا، جو قاضی ہوتا ہے وہ جرنیل نہیں ہوتا، جو جرنیل نہیں ہوتا وہ عادل نہیں ہوتا، جو عادل ہوتا ہے وہ میدان جنگ کا سپاہی نہیں ہوتا. کبھی وہ خیبر میں نظر آتا ہے تو کبھی بدر میں نظر آتا ہے، کبھی احد میں نظر آتا ہے. جہاں علی نظر آتا ہے علی نظر آتا ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ. تو علی جہاں، اور آج بھی ان کے کردار پر، ان کی صفات پر، ان کی سیرت پر آج جو چلتا ہے اسے بھی زمانے کا بندہ اللہ اسے بندے زمانے کا علی بنا دیتا ہے. علی کا مطلب منفرد ہوتا ہے. تو آج کی اچھا ایک میسج، چھوٹا میسج دینا چاہوں گا. آج جس طرح آپ فرما رہے تھے آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوں تو پھر
بدر کا میدان سجانا پڑے گا. وہ وہی والی بات ہے نا, آج جو جیسے ابھی آپ نے جواد بھائی نے بھی کہا کہ جو اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے, آج بھی فرشتے اترتے ہیں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, مگر بس وہی والی بات ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے, تم ہی بلند رہو گے, بشرط کہ تم مومن ہو. اور مسئلہ سارا یہی ہے کہ آج ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں, بہت کثرت میں ہیں, لیکن جو اتحاد, جو اتفاق, جو استقامت کی ضرورت ہے, ہونی چاہیے, وہ چونکہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ روح جو ہے وہ پوری نکل گئی ہے, اس وجہ سے وہ فضائے بدر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی پھر ہمارے شامل حال نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے, ابھی کچھ سوالات کر سکتا ہوں میں؟ جی, تو میں چاہوں گا جواد بھائی آپ ذرا اس میں ایڈ کیجئے گا کہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم, لیکن آپ دیکھیں کہ جو عام طور پر مختلف قسم کے حکمران ہوتے ہیں, فاتحین ہوتے ہیں, جو صرف لڑنے اور لوٹ مار کا جن کا مطمع نظر ہوتا ہے, وہ ایسے اگر حکمران ہوتے تو وہ جو لشکر جا رہا تھا, تجارتی لشکر, اس کو لوٹ لیتے, اس کے لیے ساری چیزیں لے لیتے, کیونکہ اس لشکر کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے, لیکن اس لشکر کو جانے دیا گیا اور اس کو لڑا گیا تاکہ آج پتہ چل جائے اور یوم الفرقان ثابت ہو جائے. جی, اس کا ایک بہت بہترین نام خود آپ نے بیان فرمایا, یوم الفرقان بھی ہے, حق و باطل میں تفریق کی گئی ہے, اور ایک مقام پہ جو ہے وہ اس دن کا نام جو ہے یوم موطن النصر الالہی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے نازل ہونے کا دن بھی اس کو کہا گیا ہے. تو دیکھیے مائنڈ سیٹ تو چلا آ رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کسی کی افرادی قلت کو فیصلہ کر ان کو جج کر آپ ان پہ اٹیک کر دیں, یا ان کو معاشی طور پر آپ جو ہے وہ سائیڈ کرنے کے لیے, یا ان کا جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ قتل عام کرنے کی نیت سے. لیکن آخری حد تک کوشش کی نبی اکرم نے کہ جب تک اسلام کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو, ریاست کو خطرہ نہ ہو, اس وقت تک آپ نے اقدام نہیں اٹھایا. اور بھی دیکھیے حکمت عملی کیا تھی, حکمت عملی یہ تھی کہ یہاں 313 کا مبارک ہنسا موجود ہے, ٹھیک ہے, اور یہ 313 اس قدر پسند ہے کہ روایات میں ہمارے پاس یہ ملتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ کی بھی 313 خاص آوان ہوں گے. گویا کہ جو عدد اسلام کی ابتدا میں اللہ کو پسند ہے وہی اسلام کے غلبے کے لیے پسند فرمائے, 313 خاص افراد ہوں گے. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیے وہاں ظاہری طور پر ان کے پاس تقریباً 7-8 اونٹ ہیں, اس کے بعد جو ہے چند گھوڑے ہیں ان کے پاس, 7-8 تلواریں اور 6-10 زیرہ, ایک پورا چارٹ اس کا بنایا ایک عالم دین نے. اس کے بعد ان کے پاس دیکھیں 950 ان کے پاس جو ہے وہ سوار ہیں, گھوڑے ہیں, تعداد ہیں. یہاں چند لوگ ہیں, لیکن جب نصرت الہی نازل ہوئی اب چارٹ یہ بنے گا کہ ان کے جو ہے وہ 1-2 قتل ہیں, ان کے جناب 60-70 قتل ہیں, ان کا ایک بھی قید نہیں ہے, ان کے 70 قیدی ہیں, ادھر کوئی غنیمت کا مال کسی پہ قبضہ نہیں ہوا, ادھر ان کے جو ہے وہ غنیمت میں غلام بھی آتا ہے. اور پھر کیا حسن اسلام کا کہ یہاں غلامی کے نام پر ذلت کرائی جاتی ہے, وہاں غلام کے نام پہ پیغمبر نے عزت بخشی. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ غلامی سے آزاد ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جہالت سے آزاد کرو, میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا, آپ لوگ تشریف لائے. آج ہم نے ناظرین گفتگو کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی, ان کے فضائل کے متعلق بات کی, اور یوم الفرقان پر بھی بات کی. آپ بھی کچھ میرے خیال میں بالکل جی, کیونکہ آج دن اتنا اچھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ہم ان کو خالی ہاتھ یہاں سے بھیجیں. تو ہم بھی ناچل کی جانب سے ان کے ساتھ گفٹ ہیمپرز بھی یہاں پہ جائیں گے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارا کچن کا سیگمنٹ ہوگا, کہیں مت جائیے گا.
آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک نیا صابن آیا ہے اور لائف بوائے کا ایک نیا ویریئنٹ ہے. ٹیم نے کہا ہے کہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں یہ کیسا ہے. سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا جھاگ بہت اچھا بنتا ہے, تو آپ لوگ اسے ضرور استعمال کیجئے اور اس کو ضرور استعمال کر کے بتائیے. کیپ اٹ اپ لائف بوائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے بھائی. آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں, لال پری سی. آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں, سب بہت پیارے لگتے ہیں. اور جب پھر پیارے پیارے لگ کے ہم آ جاتے ہیں کچن میں کام کرنے کے لیے, کیونکہ بھائی افطاری بھی ہمیں بنانی ہے. اور وہ جو وعدہ میں نے آپ سے پہلی رمضان کو کیا تھا, یعنی کہ یکم رمضان کو کیا تھا کہ بھائی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو جھٹ پٹ ریسیپیز بتائیں جو آپ جلدی بنا بھی لیں اور زیادہ دیر آپ کو کچن میں بھی نہ لگے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے میکسیمم 1 گھنٹہ, جب اس میں آپ نے پراپر کھانا ہے, روٹی چاول سالن سبزی, اور جب افطار ہو تو کم سے کم ایسی ایک چیز بنائیں جو سب پیٹ بھر کے کھائیں, تاکہ آپ اپنی عبادت کو دیں فوکس, کیونکہ اب راتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. بالکل تو ابھی سے کچھ چیزیں ایسی بنا کے رکھیں کہ بس اس کو ہلکا سا آپ پہلے آپ ڈیپ فراسٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بنائیں اور کھائیں, آپ کی فیملی بھی انجوائے کرے. آج ہم بہت زبردست ایک ریسیپی بنانے والے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی جو اسٹریٹ فوڈ لورز ہیں, جو کہ جن کو بہت اچھا لگتا ہے کہ چاٹ ہو, دہی بڑے ہوں, چھولے ہوں, ٹھیلے والے جو ہوتے ہیں نا, گول گپے ہوں اور پانی پوری ہو, مطلب اس قسم کے جو سنیکس ہوتے ہیں نا جس پہ آپ کو کہتے ہیں چاہ جاتا ہے, منہ میں پانی آ جاتا ہے. جتنا کھائیں, پورے رمضان کھانے کے بعد بھی وہی سموسے چاٹ 12 مہینے ہم کھاتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں. شاید یہ پاکستان اور کہتے ہیں نا یہ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک اسٹریٹ فوڈ کا فلیور ہے, ایشین فلیور ہے یہ. تو آج ہم اسی طرح بنا رہے ہیں چنا پاپڑی اور بڑے اچھی طریقے سے پریزنٹ کریں گے. آج کل کیونکہ جب 15ویں روزے کے بعد نا کوشش لوگوں کی ہوتی ہے, عیدیاں آتی ہیں, تو لوگ اپنے اپنے گھروں پہ دعوت رکھتے ہیں, اور سب بہویں جو نئی نئی بننے والی اپنے سسرال کے سامنے ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز پریزنٹ کریں ذرا نمبر بڑھ جائے ہمارے. تو اور ہوتا بھی کہ بہت زیادہ بھی نہیں رکھ سکتے, تو 1 بائٹ یا 2 بائٹ کے اندر آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں اور دسترخوان بھی خوبصورت لگے اور آپ کی دعوت بھی ہو جائے. تو آج ہم کچھ اس طرح بنا رہے ہیں. ویسے میں دیکھ رہی ہوں ٹائم بھی اب اتنا کم رہ گیا, میں تو خود کیونکہ اتنے ہم لوگ بس اس بار کیونکہ آئے وہ ہم جیسے کل بات کر رہے تھے, ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو زیادہ سمجھ آ جاتی کہ رمضان کا اصل ایسنس کیا ہوتا ہے. تو پھر مجھے یاد ہے میرے بچے کی, ابھی میرے بچے کی برتھ ڈے تھی, میں کچھ بھی نہیں کر سکی. ہیپی برتھ ڈے اماں. مجھے بھی, میں کچھ کر نہیں سکی. تو بھائی جتنی بھی خواتین ہیں میرے خیال سے ابھی ٹائم جلدی, یہی 2 دن ہے, کچھ آپ نے کرنا ہے تو کر لیں, پھر آگے تاک راتے. اچھا ایک اور چیز بتاؤں کہ جب بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا, تو بچوں کو تو ہیپی برتھ ڈے بولتے ہیں, لیکن ماؤں کو بھی بولیں, اور خاص طور پہ جو پہلے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ انہی کی وجہ سے ماں بنتے ہیں, تو وہ درجہ ہمیں وہی بچے جو ہے وہ اوپر تک پہنچاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہمیشہ سے صحیح. آج ہم بنا رہے ہیں تلو کوکنگ آئل میں, جس پہ وائٹامن اے اور ڈی ہے, اور جو صحت مند بھی ہے, ذائقے دار بھی ہے, تبھی بچے کہتے ہیں اماں تلو میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بناؤ. اچھا تقریباً ہم نے 1 ٹیبل اسپون کے قریب جو آئل لیا ہے, زیادہ بھر کے ہمیں آئل اس میں نہیں لینا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں یہ آلو لیں گے. سب سے پہلے ہم اس میں آلو لیں گے. آلو کے چپس بن رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے. یہ جو ہے میش پوٹیٹوز ہیں, ان کی بھی خوشبو ہے, جو ابلے ہوئے آلو ان کی بھی خوشبو ہے, بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. کیا بات ہے. اصل میں ایک انسان سے یہاں پہ سب کھاتے ہیں, تو میرے بیک مائنڈ میں یہ ہوتا ہے, جبکہ شرف بھائی یہ پورا مجھے ہیلپ کرتے ہیں, سمت پورا ہیلپ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہم تیار ہوتے ہیں, ریسیپی پہلے جاتی ہے, سربت اس کو کوارڈینیٹ کرتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, لیکن ہر کسی کی ایک نیت ہوتی ہے, شاید ہم سب کی کامن ہے کہ ہمیں افطار کے بعد سب کو کھانا ہے. یس. تو وہ جو ایک انسیت, جو پیار اور جو ایک احساس ہے نا, وہ آپ کے ہر کھانے میں آ جاتا ہے. ٹرو, بالکل صحیح تو بات ہے. یہی وہ سب چیزیں جو کہ ہم بناتے ہیں, اس کو آپ نے ہلکے سے آئل کے اندر فرائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, یہاں پہ سب سے پہلے ہم لیں گے نمک حسب ذائقہ, جیسے آپ کی فیملی کو پسند ہو. جی جی. ساتھ میں ہم لیں گے تھوڑے سے ٹماٹر, یہ 1 ٹماٹر ہے, اس کو آپ نے آدھا آپ اس میں شامل کریں گے, آدھا ہم ڈریسنگ میں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیاز آدھی ہم استعمال کریں گے, آدھی ہم ڈریسنگ کے لیے کریں گے. یہاں پہ آگے آپ کے پاس چاٹ مسالہ, ٹھیک ہے, 1/2 ٹی اسپون, تھوڑا سا لیمن جوس یہ ہم شامل کریں گے. لال مرچ پاؤڈر, ہری مرچیں, ہلکا سا انار دانہ, اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا تو ہم تھوڑا سا ڈالیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیں گے گرین چٹنی, اور یہاں پہ املی کی چٹنی. اوہ ہو کیا مزیدار, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم لیں گے دہی, ٹھیک ہے. یہ دہی آپ نے سمپل سا دہی لینا ہے, اس کو میں نے کوئی نہ پھیٹا ہے, کچھ نہیں, سمپل آپ نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے آپ نے دہی لے لیا, ٹھیک ہے.
यहाँ पे हम जो मैश आलू हैं इसको हम पकाएंगे, इसमें फ्लेवर देंगे। ये देखें कैसा गीला सा ये हो गया है। बस आपने सिंपल इसको इस तरह रखना है, ये फ्लेवर देंगे हम इसमें। ये ग्रेवी टाइप बन जाएगी। ये जिसकी शक्ल में चाहूँ नहीं उतर, आप हमारे जिप वाले कैमरे को भी दिखाएं। एक बड़ी जबरदस्त जगह है यहाँ पे जिसकी मुझे चाट बहुत मशहूर है, वो ऐसी शक्ल की लगती है। बिल्कुल। वो हाँ सिमरन, ये देखिए ये ऊपर से सॉस की तरह शामिल होगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आप जो है साथ रज़ा भाई के कैमरे में, हाँ ये देखिए ये बिल्कुल एक गीला से जो है ना वो लई सी जो है वो चाट बनेगी जिसके अंदर अपने एक अच्छे फ्लेवर्स होंगे। ठीक है, ठीक है। ये बन चुकी है, हमने इसको बंद कर दिया। आप चाहे जो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बन गई है। बस अब आपने क्या करना है, इसकी आती है अब असेंबलिंग पे। ठीक है, मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि ये इस वक्त चूल्हा गर्म हो रहा है। अब आपने ये उबले हुए चने लेने हैं। ठीक है, ये चने ले लिए, इसके अंदर हम डालेंगे नमक। ठीक है, थोड़े से टमाटर, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें गार्निश भी करना है। मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि ये कैमरे पे भी नज़र आ सके। यहाँ पे लेंगे हम प्याज, ये हम चने की चटनी टाइप बना रहे हैं। यहाँ पे लेंगे हम हरा धनिया, ये घुमा दिया मैंने, लेमन जूस, और यहाँ पे लेंगे हम इमली का पल्प। ठीक है, हल्की सी हरी मिर्चें, और यहाँ पे लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, वही सारी चीज़ें, और इसको हम मिक्स करेंगे। सही, ठीक है, ये मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सब चीज़ें ये बन गई, और अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे जिसके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ मौजूद है, और वो है ये पापड़ियाँ। ये देखिए, ये इस तरह का ये मिक्सचर भी बनेगा। ये मैंने ले ली, पानी आ रहा है। हाँ, ये भी इस कदर जूसी है ये। ये हम पापड़ी लेंगे, इसको इस तरह सेट करेंगे, क्योंकि आज हमें ड्रिंक बनानी है और मुझे ड्रिंक अभी तक समझ में नहीं आ रही है भाई क्या बनेगी। ना करें। हाँ भाई, इसको सोचा नहीं क्या ड्रिंक बनानी। नहीं, सर्वर सिर्फ जो है ना सामान ला के दे देती हैं और समझती हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है और बना लेंगे। हैं तो वैसे, हाँ वैसे हैं, है तो सही, है तो सही, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आलू अपने इसको हाथों से इस तरह करके तोड़ लें। ठीक है, ये आलू उबले हुए आलू, यानी कि आधे मैंने इसका सॉस बनाया था, इस तरह हम बेस पे रखेंगे, सारी बेस पे रखेंगे। आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, सही, दही बड़े नहीं होते, जी जी जी, वो भी उसके भी बड़े ले सकते हैं। ये आपने इस तरह असेंबलिंग करनी है। यहाँ पे हम ये पूरा ही आलू ले लेते हैं, सब खाएंगे मुझे पता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लेंगे ये छोले, ये छोले की। जवेरिया, आप मुझे कह रहे कि जवेरिया बहुत परेशान लग रही है आज। क्यों जवेरिया, क्यों? मुंह में पानी आ रहा है। भाई कह रहे बहुत परेशान है आप लोग, अपनी किचन में लगी हुई है, सामने ख्याल ही नहीं रख रही जवेरिया का। क्या हो गया जवेरिया? बस क्या बताऊं। आज किचन में आ जाए जवेरिया, मैं चाहूंगी आ जाए किचन में, आ जाए, मतलब माइक अपनी वायरिंग पकड़े। हाँ जी ताकि अभी वायरिंग आउट ना हो ना। हमने सारे जुगाड़ू काम किए हुए। सही, या अरे वाह, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे हल्का सा टमाटर ऊपर से जो हमें थोड़ा सा हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कुरकुरी सी प्याज, ये बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे चाट मसाला हल्का सा। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये सॉस, ये सॉस, ये लीजिए। ये मैं चम्मच यहाँ गरम शेफ है ना, शेफ तो लगता है ये देखिए हर किस्म की आग से बच जाएंगे, गरम उसको पैन को पकड़ के बैठी हुई है। अब मुझे फील भी नहीं हुआ, पता है, लिटरली। क्या बात है फिर। ये देखिए, ये आपने सॉस बनाया, ये जो आपको मिलती है ना बाजार के अंदर, जो चना पापड़ी की जो मिलती है, कितने आपको लगता है पता नहीं साफ सुथरे से बनी है नहीं बनी है, तो हमने जो है वो आज यहाँ पे बना के इसको दिखाया है कि ये कितनी ज़बरदस्त सी चाट बन चुकी है। अब आपने इसमें ग्रीन चटनी, ये आपने चटनी, यहाँ पे इमली की चटनी, तो यहाँ पे फेंटा लगा के मीठा दही भी डाल सकते हैं, अभी डालेंगे ना। यहाँ पे हम एडम्स का पुदीना का रायता। आपको पता है एडम्स की कितनी बड़ी रेंज है, कितनी सारी चीजें एडम्स की यहाँ हमारे पास मौजूद होती हैं। तो हम क्यों पीछे हटते हैं, हमारे पास जब एक चीज मौजूद है। आप मुझे अगर इजाजत में इसको इस दही में फिर मीठा कुछ चीनी हल्की सी डाल के बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें क्या ये रायता एडम्स का
ये आप इस तरह करके ये अच्छा, आपको पता है हमने ना बड़ी समझदारी से यहाँ पे ना जवेरिया को इसलिए बुलाया क्योंकि देखें जितने भी हम अच्छे चने बना लें, ठीक है, जो एक मेमनी जो चने होते हैं ना, हाँ, काठियावाड़ी छोले, काठियावाड़ी छोले, वो तो बहुत हम स्कूल के बाहर खाते थे, उसकी तो बात ही और है। बहुत मजे के होते हैं, बहुत मजे के। ये है गैस सोया। समिया भी हमारा इम्तिहान ले रही है। जी जी। अच्छा, मुझे तो सबके जायका ना अच्छा लगता है, हर कोई डिफरेंट। हाँ, मुझे ये नहीं होता कि ये चीज इस तरह से हल्के से ऊपर से पापड़ी अगर आपने डालनी है, थोड़ा सा मिठास डाल दें बिल्कुल। शुगर मैं देख रही हूँ। अच्छा, अभी तो शुगर पड़ी नहीं हुई, बट मेरे ख्याल से मैं इसमें जो मिठास है वो उसमें किसे ऐड करूँ मैं? आप वो चली गई है, चीनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जी यहाँ पे चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, वरना मैं इसमें वो भी डाल सकते थे, क्या कहते हैं, मीठा दही। हाँ, मीठा दही डाल सकते हैं, इनमें भी थोड़ी सी मिठास होगी। ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, कितनी झटपट जबरदस्त ये रेसिपी। ये देखिए, ये आप इसको खाएं, और क्योंकि हमें मालूम है जी कितने चटोरे लोग बैठे हैं, तो अब ये हम ये रखें किचन में, आप अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप हमने जुगाड़ ये लगाई है कि हमने जो इमली, जिस मीठी खट्टी मीठी इमली है, क्योंकि इसमें दही थी इसकी, और दही कहती है इसकी जो मलाई होती है, फिर जरा उसको फेंटना था। चले, क्योंकि अब शेफ के सामने से डालते हैं, मुझे कुछ हो रहा है। नहीं, वाह, और कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका, जबरदस्त। ये आप डालें, वाह। और फिर इसके बाद हम दोबारा से थोड़ी सी और डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बूंदी भी डाल सकते हैं, जैसे दही बड़े की बूंदी होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। बहुत मजे की लगती है। लेकिन अभी तो जो मेरे पास इम्तिहान है ना, वो इम्तिहान बड़ा मुश्किल है। शरबत का है मेरे पास, सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या है जी ये? और मेरे पास जो है वो जामे शीरी है, ये तो मुझे कोकोनट का पानी है, कोकोनट का वाटर है, खुपरा नजर आ रहा है उसमें। और यहाँ पे जामे शीरी के साथ हम बना रहे हैं, लेकिन जामे शीरी के साथ रोज क्या बनाए, ये भी तो चीज़ है ना। तो इसलिए हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हमें थोड़ी सी और डिफरेंट वेरिएशंस के लिए तो हमने किनौर की AI ऐप लेंगे, और उसने हमारी ज़िंदगी बना दी बिल्कुल ईजी। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, आपने सिर्फ इसको सिंपल स्कैन करना है, आपकी रेसिपी बताएगा। तो आज हम बना रहे हैं कोकोनट रिफ्रेशर। कोकोनट रिफ्रेशर, यस। तो कभी कोकोनट रिफ्रेशर आपने पिया है? मैंने कोकोनट का बहुत पानी पिया है, आई लव इट। तो इसमें आपने बर्फ लेनी है, आपने यहाँ पे कोकोनट का पानी, ठीक है, इसमें थोड़ा खोपरा भी नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है वो जामे शीरी ये आपने इसमें शामिल किया। इसमें हम थोड़ा सा तुख्मे मारेंगा। क्या बात है भाई, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा था, आई लव इट। ये वो डिटॉक्स करता है, एग्जैक्टली। और आपको जो गर्मी लगती है और जिनकी स्किन खराब है और चिकनाई खा खा के पिंपल्स हैं, तो आई थिंक ये कोकोनट वाटर उनको सूदिंग देगा। ये रही वाटर के अंदर जामेश्री में, तो जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा इसका टेस्ट होगा। ये देखिए, शक्ल से इतना खूबसूरत और रिफ्रेशिंग लग रहा है, कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका। भाई कोई इन्होंने AI के थ्रू क्या क्या चीजें आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, निहायत ही बाकिरदार किस्म का ये ड्रिंक। क्योंकि कल हमने AI से हमने वो उस दिन बर्गर्स बनाए थे, तो सिर्फ मुझे कॉलर ने एक बात भी कही मुझसे कि आप सिर्फ नमकीन बन सकते हैं। मैंने नहीं भाई, मीठे भी आते हैं इसमें, तो आप मीठे भी बनाएं। अच्छा ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड करें, आपको सब शरबत है और चीजें सब बताएगा। भाई AI ने, तो मैं देख रही हूँ कि फिर आगे वो पहले एक टाइम होता था, बुक्स होती थी, डायरीज होती थी कि जिसमें आप रेसिपीज लिखते थे। मैं अपनी बताऊं, जब मुझे माशाल्लाह 14 साल हो गए ट्रांसमिशन करते हैं, मेरी 14 ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे याद है कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, तो मैं अपनी खाला के घर, अपनी पप्पी के घर, अपनी चची के घर, मोहल्ले में 2-4 आंटियां जो दोस्तों की अम्मियां हैं, आंटी आप क्या अच्छा बनाती, क्योंकि मैं लिखती थी। मुझे याद है, नहीं वो रेसिपी देने के लिए कि मैं कितना इंटरनेट से निकालूंगी यूनिक रेसिपीज को पब्लिक तक देने के लिए, तो मैं मेहनत करती थी। अब तो यहाँ होता है कि मुझे 2-4 इंग्रेडिएंट समझ में आते हैं, मैं AI को, इस साल मैंने ये किया, AI को दिया भाई इससे कोई क्रिएटिव रेसिपी बता दें, उसने मुझे बता दी। तो मुझे ये लगता है ठीक है, AI एक सहूलत है, मोहब्बत का मतलब आप जो चीज़ आप बनाते हैं आपकी नई रेसिपी, लेकिन ये भी रखें वो लिखने वाली चीजें, पूछने वाली रेसिपियाँ, ये भी प्लीज अपने पास
सके। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बता, वैसे आपको कुकिंग का शौक है जवेरिया, क्योंकि आप तो अमेरिका में तो वहाँ तो मजबूरी है। मजबूरी के बाद शौक हुआ है, सच्ची बात है। इससे पहले मैं इतना ज़्यादा कुकिंग में टाइम ही नहीं होता था बिल्कुल भी, और मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनके आगे खाना बनाना वैसी जरूरत की बात थी, तो इस वजह से मैं घुसती नहीं थी किचन में, मगर अब माशाल्लाह अच्छा बना लेती हूँ। वो कहते हैं जब खुद जब एग्जैक्टली गले पड़ा ढोल देता है ना, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्मी से वैसे क्या कुछ ज्यादा सीखा, ये बताएं। अम्मी से हलीम सीखी है और खाओ से सीखे हैं, और बहन से बिरयानी सीखी है। तो जो काठियावाड़ी जो छोले होते हैं वो आपने सीखे उनसे? वो नहीं सीखे, वो मेरी बहन बहुत अच्छे बनाती है। बस एक दिन आप रेसिपी ले आए जरा। मजे की बात ये कि वो गोश्त या कोई भी ऐसी चीज नहीं खाती, किसी भी किस्म का मीट नहीं खाती, और बगैर चक्के वो खाओ से और सारी चीजें बनाती है। तो मैं ये सोचूं वो वेजिटेरियन फूड कितना अच्छा बनाते होंगी। बहुत अच्छा, हर चीज उसकी माशाल्लाह, सब्जी में भी बहुत लज्जत होती है। अक्सर लोगों की जो सब्जियां बहुत अच्छी बनाते हैं ना, तो वो लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, और सब्जी में भी अच्छी बनाते क्योंकि सब्जी को उठाना, उसका फ्लेवर देना, उससे मिर्च मसालों का बैलेंस करना, क्योंकि कुछ सब्जियों में अपनी मिठास होती है, अपना खट्टापन होता है, तो उसमें अगर आप मिर्च मसालों को जरा सा भी भून दें या ज्यादा कर दें ना, तो पूरी रेसिपी खराब हो जाती है। अच्छा मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए गोश्त तो सब समझ में आता है, लेकिन जो सब्जियों के मुझे लगता है ये बड़ा सलीका है कि आप सब्जियों को कितना अच्छा पकाते हैं। ये हम सारे मुल्क में हम जाके देखते हैं, दुबई में जाके स्पेशली मुझे होता है कि मैं फिर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो पसंद है। जनाब ये हमारा किचन का जो सेगमेंट है ये तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये सामान फैलता है ना मधिया, तो विम का जो नया सिरका फॉर्मूला है ना, वो आपके जो बहुत ज्यादा स्मेल करने वाले बर्तन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती, तो स्मेल नहीं, खुशबू भी, शरबतों की खुशबू रह जाती है। फिर आप बाद में कोई चीज उसमें डालते हैं तो लगता है कि पहले दिन ये बनाई थी, पता कर लेते हैं लोग। तो इस किस्म के जो कहते हैं ना जिद्दी जो खुशबू होती है, वो जो है वो सिरका की जो फॉर्मूला है विम का, वो उसको निकालता है। 250 ml की बॉटल से 150 रुपीज में है। तो हम अपने नाज़रीन को बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं जो उनके लिए भी बहुत आसान, उनके किचन के लिए अच्छी है। चलिए जी छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते के में जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको बनो समा की आवाज़ में कहते हैं खुशामदीद, जहाँ पर हमारे साथ सभी भाई भी मौजूद हैं और हमारे फसी भाई भी मौजूद हैं। आप दोनों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ हमारे ज्यूरी मेंबर्स अवैस, सलमान और एक नमाज की ब्रेक पर जनाब हमारे साथ जवेरिया। और मैं कुछ दिनों पहले एक अच्छा मजरा सीन हो गया यहाँ पे, जो हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं उनको भी ज़रा डांट पड़ गई, डांट नहीं पड़ी लेकिन इख्तलाफ एक सामने आया जो कि अफकोर्स जज साहिबान का। तो इसी सिचुएशन में कोई परेशान तो नहीं हुए थे वैसे अवैस आप? नहीं हमारे असातिज़ा कराम नहीं, मेरे ख्याल में मुस्बत इख्तिलाफ जो है वो तो बाइस रहमत है, मुस्बत इख्तिलाफ तो होना चाहिए। और एक अच्छी बात जो है ना नाजरीन, वो ये है कि इख्तिलाफ है या जो भी चीज़ें होती हैं हम डिसएग्री कर रहे होते हैं, मैं और मदिया भी हम डिसएग्री कर लेते हैं, ये भी डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में और सिविलाइज मैनर में डिसएग्रीमेंट करना इसमें तो कोई मसला नहीं है। और जाहिर है कि ये हमारे इस ट्रांसमिशन का एक खासा है कि हमारा जो टीम वर्क है वो इसी तरह से, और ये अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर किया हुआ है। और दूसरी बात जो ये जजेस की जो बात कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हर जज एक ही बात पर मुत्तफिक होता रहे तो फिर जाहिर है वो जजमेंट नहीं होगी, उसकी रूह निकल जाएगी। तो हर जज को ये इख्तियार है और उसका राइट है वो जहाँ जहाँ भी जो पॉइंट आउट करना चाहे। जुबैर भाई क्योंकि ना असल में हम तो उनके शागिर्दों की तरह और इतने अरसे से भी करते आ रहे, तो जब ये डांटते हुए तो हमें मजा भी आता है। जब ये डांटा सभी भाई के मुकाबले में किसी को भी आप बैठाएंगे ना वो इत्तेफाक ही करेगा, ये मैं इख्तिलाफ करने वाला एक ही हूँ। और मैं कुछ दिनों पहले मैंने कहा जब फसी भाई ने जब तक शो में कुछ कहने देना मजा नहीं आता, तो हम इंतजार करते हमारे बड़े, हमें खुद भी डांट पड़ जाए तो हम कहते चलो भाई, जैसे वो कहते हैं ना अम्मी की भी कोई डांट, उस दिन मैं आपसे कह रही थी ना कि आदत होती है कि अगर अम्मी ना डांटे तो कहते दिन अच्छा गुजर नहीं रहा। फसी भाई की बातें सुनकर ना लगता ये जरूर है कि जब ये स्कूल और कॉलेज में पढ़ते होंगे तो इंतहाई शरारती होंगे और अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा तंग करते होंगे। चलो हमने कहा जरा कि हम कंपटीशन से पहले थोड़ा सा रिलैक्स भी कर दे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। ये दूसरा मरहला है और वो हमारे प्यारे नाथखान बहन भाई जो कि पहले 2 दफ़ा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा परफॉर्म करते हुए कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। तो भाई परेशान नहीं होना पहली बात। दूसरी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात ये, कोशिश कीजिए बिलावजह रिपीट मत कीजिए और बिलावजह बहुत ज़रा सुर भी लेने की मत कोशिश करें। और आज जवेरी आ जाए, हमने बता दिया कि आप नमाज की ब्रेक पे थी, इट्स परफेक्टली फाइन, आज हमें ज्वाइन कर लें।
اچھا جی، تو بنو سما کی آواز کریں، جیسے آپ کو معلوم ہے یہ ہے دوسرا مرحلہ، اور آج اس کے بعد ہی ختم ہو جائے. تیسرا مرحلہ کب سے شروع ہوگا؟ ابھی تیسرا مرحلہ ہمارا 22ویں روزے سے شروع ہوگا. تیسرا مرحلہ یہ ہمارا دوسرا مرحلہ 21 کو ختم ہوگا یہ. ٹھیک ہے. 21 رمضان کو ہمارا یہ جو دوسرا مرحلہ یہ اختتام پذیر ہوگا. ابھی تو کیونکہ ہمارے پاس 16 سے آگے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ہمارے پاس تقریباً 14 کنٹیسٹنٹ تو ابھی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بسم اللہ کریں. جی میرا خیال میں بسم اللہ ضرور کریں، لیکن میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو یہ سما ٹیلی ویژن کا یہ مقابلہ ہے اس کے اندر کیش پرائزز ہیں ونرز کے لیے. جو فرسٹ کیش پرائز ہے وہ 3 لاکھ روپے کا ہے، سیکنڈ کیش پرائز 2 لاکھ روپے کا ہے، اور تھرڈ کیش پرائز 1 لاکھ روپے کا ہے. بالکل جی. اور ساتھ میں ان کے ساتھ جائیں گے مرحبا گلبہار کی جانب سے یہ موٹر بائک، یہ LED ملٹی نیٹ ڈیزائن فار اسمارٹ لیونگ کی جانب سے بھی یہ LED، اور ساتھ میں سکون جس سے زندگی ہو جاتی ہے پرسکون کی جانب سے یہ اسکوٹی بھی یہاں پر آپ دیکھتے جناب کہ کون ہوگا بنو سما کی آواز کا ونر اور کن کے ساتھ جائیں گے یہ بے تحاشا انعامات. بسم اللہ کرتے جی. فیصل آباد کا رخ کریں گے. فیصل آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے نعت خوان بھائی حافظ نور الحسن، جن کی ID ہے 16. حافظ بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں اچھا، آپ کیا تیار کر کے آئے ہیں؟ کون سا کلام تیار کر کے آئے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے سے ہیں بری. حیران 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 ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا ایک چیز میں جیوری ممبر سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روز ایک کلام تو ضرور کوئی نہ کوئی کنٹیسٹنٹ پڑھتا ہے، تو کیا ان کے پول میں بہت زیادہ نعت آسج موجود نہیں ہے کہ تھوڑا سا اور کوئی ڈفرینٹ نعت وغیرہ پڑھ سکیں؟ کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس ہزاروں کلام ہیں، کیونکہ روز ایوری ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک دن 2 دن بعد چھوڑ کے ایک ہی کلام سننا پڑ رہا ہے. وہ اتنا کانوں میں رج بج بھی گیا ہے کہ ہر کسی کو ہر جگہ پتہ چل گئی ہے. یہ کل بھی جی ہاں جیسے ابتناہی سے تو یہ کل بھی پڑھا گیا تھا، پرسوں بھی پڑھا گیا تھا، تو اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے جیسے انہوں نے شروع کیا میں نے عابد بھائی کو بولا یہ پہلے بھی اس نے پڑھ چکے ہیں. نہیں پہلی بار انہوں نے پہلی بار پڑھی ہے. ہاں انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ جو مقابلے کے کلام ہے نا وہ اسی طرح کے ماحول میں
اور وہ کچھ ہی کلام ہے مقابلے والے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس میں لوگ اپنا جو ہے نا رنگ دکھا سکیں، تو وہ انہوں نے سلیکشن یہ کیا، لیکن یہ اس سلیکشن پہ بھی پورے نہیں اتر سکے، یہ بہت لیکن نہیں اصل میں جو مدیحہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایز اے جیوری ممبر کیا آپ لوگوں نے کوئی اس کو مینیج کیا ہے؟ سیکنڈ راؤنڈ اور فرسٹ راؤنڈ میں ان کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، یہ اپنی چوائس سے جو کلام پڑھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد آپ نے ایگزیکٹلی راؤنڈ کے بعد پھر ہماری مرضی سے پڑھیں گے یہ لوگ جو ہم کلام دیں گے۔ لیکن مجھے یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ دیکھیں اگر اپنی چوائس سے پڑھنے میں آ رہے ہیں، کیا پتہ ہے جیسے ابھی حافظ نور ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرے بھی بھائی حافظ بھائی علی رضا وہ، اور جو تنزیل ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی دن ایک ہی کلام تیار کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سب سے اس میں بہترین پڑے گا اساتذہ کرام اسی میں سے، اس کا مطلب ہے ابھی ایزی ہو جاتا ہے، بلکہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کس نے زیادہ بہتر پڑھا ہے۔ اوکے تو ٹھیک ہے، ابھی دوسرے مرحلے میں ابھی ہم نے ان پہ کوئی ایسی قید نہیں ڈالی، جو 22 سے پھر ہم ان پہ ڈالیں گے شرائط ہیں، دین آئی بلیو جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ یا تو کوئی نیا کلام پہ جو جس پہ آپ بہت زبردست آپ کو کہ جی میں ید طولہ اس پہ رکھتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ کلام آپ نے پڑھا کوئی اور بھی پڑھا ہے تو آپ کی جو چھوٹی سی مائنس سی غلطی ذرا ابھر کے باہر آ جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح جی فصیح بھائی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس کلام پر یہ دھن جو ہے نہ ہمارے کان میں رچ رہی ہے نہ بس رہی ہے، یہ اس کلام کے حساب سے میرے لحاظ سے یہ دھن صحیح نہیں ہے، اس کلام کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے بہت ایسی دھن ہونی چاہیے کہ فیلنگ محسوس ہو کہ یہ کلام پڑھا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے باغے کی جگہ باغے پڑھا ہے، باغے نہیں پڑھا، باغے خلیل کا، یعنی گاف سے پڑھا ہے، غین سے نہیں پڑھا۔ اچھا یہ پروننسیشن کی تو مسٹیک آپ نے چلے بہت مجھے یہ دھن کے بارے میں صرف میں جاننا چاہ رہا ہوں، اتنا اچھا کلام ہے کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ جو مشہور دھن کسی نے بھی پڑھی ہو دھن بنا لیں؟ آپ جیسے مظفر وارسی صاحب نے جو ہے لیکن وہ نصرت فتح علی صاحب نے ان کی جو حمد لی وہ چینج کر دی دھن ان کی، تو دھن چینج نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی سبھی بھائی، بچوں سے ایک بات کہہ رہا تھا اویس، وہ لے لیں ان پٹ اس کا تو زیادہ واضح ہو جائے گا معاملہ۔ بیٹے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ان کی تربیت نہیں ہونی۔ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم خود طفل مکتب ہیں۔ انہوں نے جب شروعات کی تھی تو اس وقت تو بہت اچھا رچاؤ کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن آستائی کا ثانی بولتے ہی گر گئے اور اس کے بعد سے مسلسل گراؤ چڑھاؤ چڑھے اترے بہت، بس اس کے بعد پھر انترے میں نہیں سنبھل سکے، اور پھر جب واپس کلام کے اختتام پر آئے، جب اس استائی کو ریپیٹ کیا پھر وہ نارمل صحیح اچھی کہہ کے نکل گئے، تو بالکل تیار نہیں تھا ایسا لگتا ہے کلام، یا یہ انترے میں کہیں اور ہی وہ جگہیں لگانا چاہ رہے تھے جو انہوں نے لگائی نہیں تھی، اور یہ ایکسٹرا کرنے کی کوشش میں سلپ ہوتے اصل میں اچھا کرنے کے چکر میں نا جو اچھا ہو نہیں پا رہا تھا اس سے برا ہو رہا تھا، وہ فیل بھی نہیں لا پا رہے تھے اور پڑھ بھی صحیح نہیں پا رہے تھے۔ میں نے کتنی بار کہا کہ زیادہ ریپیٹ، ایگزیکٹلی یہی ہم بھی سمجھا رہے ہیں۔ نہیں میں کنٹیسٹنٹ آپ لوگ اپنی بہن کو سیریس نہیں لے رہے، میں آپ لوگوں کے یہاں پہ فائٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، آپ میری بات سیریس نہیں لے رہے۔ سبھی بھائی آپ تو سیریس لیتے ہیں نا میری بات کو؟ میں سب کی بات کو سیریس لیتا ہوں۔ جی حافظ صاحب آپ نے پڑھا بہت خوبصورت ہے، لیکن بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کے یہاں کامیابی کے جو نشان نمایاں ہوئے ہیں پڑھت میں، وہ یہ ہیں کہ آپ کی ناک سے نکلنے والا لفظ بھرپور نکلتا ہے، آپ کے یہاں گلا آپ کا اللہ نے بہت اچھا دیا ہے، لیکن بیٹے پڑھنے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام برسوں سے اسی دھن میں اسی کیفیت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس میں اپ اینڈ ڈاؤن اتنا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ میں نے کل بھی شاید کسی بچے کو بتایا تھا کہ دھن میں ایک تناسب ہوتا ہے انترے کا اور استائی کا، اور اس کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ جیسا اچھا پڑھنے والا جو گلے میں آ کر نیچے بھی آ کر سر لگا کر دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہاں میں پرفیکٹ ادا کر سکتا ہوں، اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بعض جگہ سر سے اتر جائے گا یا سر کو کچا چھوڑ دے گا۔ یہ بیٹا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ دوسری بات جنرلی ایک بات ہوئی، اگر بیٹا آپ یہ دھن ہی پڑھنا چاہتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں یہی کلام پڑھا جائے، اس بہر کے اور کلام بھی لیے جا سکتے۔ ایک تازگی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم برسوں سے مقابلہ نعت میں ججمنٹ کر رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ نیا کلام لے کے آتا ہے تو ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف پڑھنے میں محنت کی ہے بلکہ کلام کی تلاش میں بھی ایک محنت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ہے۔ آپ کا جیتنا نہ جیتنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ کا اچھا پڑھ کر جانا اہمیت رکھتا ہے۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے،
لیکن آج ویسا نہیں پڑھ سکے جیسی ہم توقع رکھ رہے تھے. چلیں جی نیکسٹ کنٹیسٹنٹ پھر ہمارے کہاں سے ہیں؟ جی ہم نیکسٹ پہ نا ہمارے پاس وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تعلق فتح جنگ سے ہے مگر وہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نام ہے ان کا حافظ محمد علی رضا اور ان کا آئی ڈی ہے 17. جی حافظ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. حافظ صاحب کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی. ٹھیک ہے حافظ صاحب بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور جم کر جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یہ کلام اور اس کے اندر رچاؤ لانا ہے، فیلنگ لانی ہے. ٹھیک ہے کوشش کریں. بسم اللہ. یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی. تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی. یہ کیفیت بھی بارہا پائے رسول پر ہے میرا سر. جھکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر. جھکا ہوا ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی. ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی. کیفیت بھی بارہا. سبحان اللہ. جی اویس جیسے وہ آئے اویس نے کہا میری فیوریٹ کنٹیسٹنٹ ہے. سوری میں نے آن ایئر کہہ دیا کہ نہیں کنٹیسٹنٹ ہے میرا فیوریٹ کنٹیسٹنٹ ہے. میں آڈیشن سے لے کے اب تک کی جتنی پرفارمنسز تھی اس کنٹیسٹنٹ نے ہمیشہ ہمیں جو ہے نا وہ رکھا کہ یہ ہمیشہ اچھا پڑھ کے گئے. آج بھی الحمدللہ اچھا پرفارم کیا ہے. ایک جگہ جب یہ الاپ اس میں لے رہے تھے لمبا کر رہے تھے تو وہاں تھوڑا سا اپنے نوٹ سے سلپ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی سنبھال کے واپس جب اینڈنگ نوٹس پہ آئے تو انہوں نے مینٹین کیا. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جو ان کی پرفارمنس وہ بڑے بڑے نہیں پڑھ پاتے جو انہوں نے اس طرح پڑھا. مطلب اتنے لو نوٹس تو کمال ہے ان کی. جو نیزل وائز ہے جو گلے کا استعمال ہے کمال. جوری ممبرز بڑے امپریس نظر جج صاحبان. ہاں وہاں وہ جہاں سلپ ہوئے تھے نا وہاں بے سرے ہو گئے تھے وہ
اس کے علاوہ باقی جہاں پہ سلیپ ہوئے تھے وہاں بے سرے ہو گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ فصیح بھائی بتائے اس کے علاوہ وہاں سے بے سرے ہوئے. حضور میں انہوں نے رے نہیں پڑھا، حضور آپ ان کو چیز سننا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں جو ہم لوگ جو بھی آپ کی غلطیاں نکالتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ اس پروگرام کو سنیں کہ صحیح نکالی ہے غلط نکالی ہے. حضور کو انہوں نے واضح نہیں کیا، رے واضح نہیں ہے، حضور تھا جلوہ حضور. رائٹ. اور باقی کیسے پڑھا یہ تو بتائیں. اچھا پڑھنے کی کوشش کیا، آج بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن آج میرے نزدیک آج اس طرح نہیں پڑھا جیسے انہوں نے پچھلے راؤنڈ میں پڑھا. سبھی بھائی. پڑھنے والا ہمیشہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر ایک مشکل ہو، اس کا سامنے والے کو پتہ چل رہا ہو اور اس کے بعد بھی وہ پڑھ کر دکھا دے. آج ان کا گلا خشک ہے اور خشک گلے میں اتنی نازک جگہیں کہنا، ظاہر ہے کہ اس میں ایک وقفہ آ جاتا ہے، توقف کہیں نہ کہیں، کیونکہ جب گلا خشک ہو تو آپ کو تر کرنے کے لیے کچھ توقف کرنا پڑتا ہے، تھوک نگلنا پڑتا ہے. میں ساری پڑھت میں یہ غور کر رہا تھا کہ کس محنت سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کور اپ کریں اور کر کے دکھا دیا. ایک تو ہوتا نا رہ گیا، کوئی ایسا پوز آ گیا جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے گلے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جیسے آ گئی، لیکن وہ سر سے گرنا نہیں تھا. وہ جب ہوتا ہے کہ آدمی ایک وقفہ آئے اور آپ اسی وقفے میں سانس بھی لیں اور گلا بھی تر کریں، لیکن یہ کہ تاثر نہیں ٹوٹنے دینا کلام کا. ایک ہوتا ہے تاثر ٹوٹ گیا، تاثر ٹوٹنے نہ دینا اور ایک بہاؤ کو جاری رکھنا، فلو کو جاری رکھنا دھن کے، یہ ایک کمال تھا. اچھا پڑھ کے دکھایا ماشاءاللہ. صحیح. اب بریک آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں، ان کی پرفارمنس آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بنو سما کی آواز میں روز آج کل 3 کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں، 2 پڑھ چکے ہیں اور اب ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں تنزیل آفاق، کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنزیل السلام علیکم. کون سا کلام تیار کر کے آئے آپ؟ پے کرے دل ربا بن کے آیا. بسم اللہ. پے کرے دل کہ آیا روح ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل ربا بن کے آیا ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا اس میں گرامی مصطفیٰ
मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत 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 प्यारे। उम्दा कलाम पढ़ा है। जी रिमेम्बर बहुत अच्छा पढ़ा जब कोई कंटेस्टेंट अच्छा पढ़ता है आप लोगों को कैसा फील होता है, मुझे पहले ये बताएं। ऑब्वियसली मेहनत है, कई महीनों की मेहनत होती है। यहाँ जो आप बच्चा देख रहे हैं ना, खड़ा हुआ है यहाँ पर, आप समझते हैं कि आज आ गया परफॉर्म कर लिया, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत है, एक दिन का नहीं है ये सफर। हमने महीने की मेहनत है, पहले कहीं सुना, फिर कभी किसी 7 हफ्ते हमने लास्ट पहले जब सुनते हैं तो शाबान से शुरू करते हैं सर हम ये सफर अपना, और शाबान फिर रजब, सॉरी रजब, शाबान से वो तो आपकी है, उससे पहले इन्होंने भी कितनी मेहनत की अपनी जर्नी तो अलग बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ लाने तक का जो सफर है कम से कम 3 महीने का सफर है, जिसमें इतना रिफाइन आपको पेश कर रहे हैं। तो जब हमने ऑडिशन में सुना होता है तो उस वक्त ऐसे परफॉर्मेंस नहीं होती, ये तो बहुत पढ़ पढ़ के अपने आप को तैयार करके, और इन्होंने अपने आप को साबित किया है कि ही डिजर्व के वो यहाँ पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारा पड़ा। एक आध जगह हल्का सा ये स्लिप होता है जिस पे सलमान भाई नोटिस कर रहे थे बहुत, लेकिन जितना अच्छा रचा के और सुकून से इन्होंने पढ़ा है ना, तो मेरे ख्याल से एक आध जगह लेकिन मुझे लगा कि इनका गला शायद बैठा हुआ था, जिसकी वजह से जो नोट्स है वो पूरे नहीं लिए इन्होंने इस नात के अंदर। अंतर इन्होंने भले हाई नोट्स पे लिया, अच्छा लिया, लेकिन कहीं कहीं खामियां थी उसके अंदर। नहीं कहीं कहीं बहुत एक आध जगह थी, नहीं ले रहे सुर, आप नहीं ले रहे, एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, तो ये दैट्स नॉट अ खामी। नहीं खामी बात ही नहीं, बात ये है कि हर चीज को एक फिलअप है ना, हर चीज का एक फिलर है, आप उसको नहीं पूरा करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे हमने तो सुनी भी है ना, वो नहीं लेंगे तो वो फिर चीज मजा नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने अपनी नई जगह भी ली है, इस कलाम को बहुत अच्छा जी हमारे बुजुर्गों ने बहुत उम्दा सर, आज आपने ये कमाल का छक्का मारा है आपने, जबरदस्त जी। अपनी बात मुकम्मल कर लो बेटा। मुझे ऐसा फील हुआ, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। हाँ, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। जी फसी भाई, सभी भाई एक बहुत छोटा सा मिसरा है, छोटी सी बात के लिए बयान करता हूँ। छोटी सी चीज़ कितना बड़ा काम कर गई। वाह। तो आज जो है तंजील ने पढ़ के दिखाया है माशाल्लाह। बेटे अगर इब्तिदा में 3-4 लफ्ज़ों को एक साथ ना लेते और उस तरह पढ़ते जैसे इस धुन में रंग था तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चूँकि आपने सांस आपका है माशाल्लाह, आपने उसको निभा दिया, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत हो जाता। अंतरा आपने बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा लिया। देखिए उसूल जहन में रख लीजिए, किसी का पढ़ा हुआ कलाम है, बहुत लोगों के जहन में बैठ गया, तो उसमें कोशिश कीजिए कि तब्दीली ना हो, और अगर हो तो ऐसी हो जैसी तुमने करके दिखाई। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। इजाफा नज़र आए कि हाँ भाई इसने अपना इनपुट डाला है, फिर दिल खुश होता है सुनने वाले का। ठीक है, बहुत खुश रहो, सलामत रहो, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ा तंजील आफाक ने, लेकिन जो अंतरे में बादशाहों ने की है गुलामी, पहला जो उन्होंने कहा वो बहुत फीका का है, बाद में इन्होंने उसको सही किया। ठीक है, वैसे परफॉर्मेंस अच्छा पढ़ा, लेकिन अंतरे के अंदर बादशाहों ने की है गुलामी, पहले जो कहा है वो फीका का है, उसके बाद सही का है। ठीक चलो जी, अब वैसे ना हमें चाहिए होगी बनी भाई यहाँ पे ब्रेक। हाँ मनकबत भी है, बिल्कुल आता तुम्हें सुनना भी है। बिल्कुल मनकबत है, तो क्या ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, हम पहले मनकबत हम पहले मनकबत सुनेंगे और फिर हम जाएंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जी बिस्मिल्लाह बारगाह में चंद शान। है बिन्ते अबू बकर हज़रते आयशा, है बिन्ते अबू बकर हज़रते आयशा, ज़ौजाए रसूल अतहर हज़रते आयशा, आप हिदायत का मंबए नूर भी, आप हिदायत का मंबए नूर भी, है रुश्द का महवर
عائشہ آپ رفیق سفر وہ رسول خدا کی شریک حیات بھی وہ رسول خدا کی شریک حیات بھی آپ ہی رفیق سفر حضرت عائشہ آپ ہی رفیق سفر حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں آپ کی ذات بھی مومنوں کی ہے ماں آپ کی ذات بھی قلب مومن کی قدر حضرت عائشہ محمد ابی بکر ہے فدائے مولا علی محمد ابی بکر ہے فدائے مولا علی آپ کے وہ برادر حضرت عائشہ آپ کے وہ برادر حضرت عائشہ لقب ان کا فصیحہ بھی ہے فصیح لقب ان کا فصیحہ بھی ہے فصیح علم آپ کا بااثر حضرت عائشہ علم آپ کا بااثر حضرت عائشہ ہے بنت ابو بکر حضرت عائشہ زوجہ رسول اطہر حضرت عائشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بنو سما کی آواز سیزن 15 میں ہم آپ کو ایک بار کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ تھے, حافظ نور الحسن, حافظ محمد علی رضا اور تنزیل آفاق. سو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ سبی بھائی اور فصیح بھائی دونوں نے ان کو کتنے نمبرز دیے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ اٹس پارٹ آف دا فارمیٹ کہ جس کے سب سے کم نمبر ہوں گے وہ نکل جائیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وائلڈ کارڈ انٹری میں ان کا چانس بن جائے اگر آپ لوگ ان کو سپورٹ اور ووٹ کریں گے. سو حافظ نور الحسن جن کا آئی ڈی ہے 16, ان کو سبی بھائی نے 7 مارکس دیے ہیں, فصیح بھائی نے آپ کو دیے ہیں 6 مارکس. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 13. اسلام آباد اسٹوڈیو سے فتح جنگ کے ہمارے کنٹیسٹنٹ حافظ محمد علی رضا 9 مارکس آپ کو دیے ہیں سبی بھائی نے, اور فصیح بھائی نے آپ کو دیے ہیں 7 مارکس. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16. اس کے بعد آج کے ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ تنزیل آفاق کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو سبی بھائی نے دیے ہیں 8 مارکس اور آپ کو فصیح بھائی نے بھی دیے ہیں 8 مارکس, اور آپ کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے 16. تو جناب حافظ محمد علی رضا آپ کے بھی 16 ہیں اور تنزیل آفاق آپ کے بھی 16 مارکس ہیں, جبکہ حافظ نور الحسن کے نمبر ہیں 13. تو نور بھائی آپ کا اور ہمارا جو ساتھ ہے وہ یہاں پر ختم ہوا, لیکن وہی بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا پتہ آپ کے وائلڈ کارڈ انٹری میں چانسز بڑھ جائیں اگر آپ کے سپورٹر آپ کے آئی ڈی وچ از 16 اس پہ ہمیں ووٹ کریں. آپ کو بہت مبارک ہو تنزیل,
علی رضا آپ کو بہت مبارک ہو، اور مبارک ان تمام تو لوگوں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں. تو نور الحسن آپ کو بھی بہت مبارک ہو، لیکن آپ کا ہمارا جو ساتھ تھا وہ یہیں تک تھا. اور یہ بتاتی چلوں کہ جو کراچی سے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہے آپ کے ساتھ، یہ ہربیون نیچرل کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر بھی ساتھ جائے گا. اب میرے خیال میں ہم چلتے چلتے ذرا رائٹ، ہاں آپ نے تو ابھی حضرت عائشہ کی شان میں منقبت پڑھی ہے. اویس جی اجازت ہے. جی جی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر میں وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدل تیرے ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور آج کی ہماری نشریات یہاں پر اختتام پذیر ہوئی. ہمیں اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے، اور اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا. شاد رہی آباد رہی، اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.